3 दिन का आपको कटा आज बढ़ गया है, लेकिन आपको 3 दिन का एवरेज बता रहे हैं। रहीमिया खान में 18%, फैसलाबाद में 16%, भक्कर में 16%, मुल्तान में 16%, उकाड़े में 15%, भावलपुर में 14%, गुजरांवाले में 13%, कसूर में 13%, पाकपतन में 11%, जंग 10%, सरगोदा भी बढ़ गया है आज के दिन में, लेकिन 3 दिन का एवरेज 10% आ रहा था। रावलपिंडी में 10%, शेखुपुरा 9% और गुजरात और टोबा टेक्सिंग 8%। ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर और आपको पता है टर्शियरी हेल्थ केयर 2 डिपार्टमेंट्स हैं, तो प्राइमरी हेल्थ केयर ने कोविड के मरीजों के लिए टोटल नंबर ऑफ बेड्स जो एलोकेट किए हुए हैं वो 2310 बेड्स हैं, जिसमें से ऑक्यूपाइड जो बेड्स हमारी पेरिफेरी में हैं वो 290 हैं, और जो वेंटिलेटर्स एलोकेटेड हैं डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में वो 95 हैं, और उनमें जो वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं वो 11 हैं। ये मैं आपको प्राइमरी हेल्थ केयर का सारा वो दे रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स का। इसके अलावा जो आपको पता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हम सिचुएशन ओवरऑल बताएं। इस वक्त आज के दिन में, यानी आपको 3 दिन का एवरेज दिया, तो आज के दिन में पॉजिटिविटी रेट मज़ीद बढ़ गया। फैसलाबाद 27% पे चला गया, 23% मुल्तान हो गया और लाहौर 20% पे। और अगर हम इसमें अब मैं आपके पास जो बेड ऑक्यूपेंसी है ये मैं टर्शियरी केयर की आपको बताने लगी कि टर्शियरी केयर के अंदर इस वक्त बेड ऑक्यूपेंसी क्या है। वेंटिलेटेड बेड ऑक्यूपेंसी, ये वेंटिलेटर्स वाली जो है उसके बारे में आज के दिन में आपको बता रही हूँ। गुजरांवाला में 88%, 88% ऑफ द वेंटिलेटर्स आर ऑक्यूपाइड। मुल्तान में 85%, लाहौर में 89%, रावलपिंडी में 38%, भावलपुर में 32%, फैसलाबाद में 20%, गुजरात में 17% और जेलम में 0.4%। जब से ये कोविड की वबा आई है हमने अपनी कैपेसिटी मज़ीद उसकी सारी की मैं आपको डिटेल बताऊंगी बढ़ाते चले गए, लेकिन मैं आपको बताऊं पिछले 2 हफ्तों के अंदर हमने 200 नए वेंटिलेटर्स लगाए हैं पंजाब के अंदर 2 हफ्तों के अंदर, और 150 बेड्स जो हैं उनके अंदर बाईपैप सीपैप ऐड किया है और नेज़ल कैनुला 150 बेड्स के अंदर विच आर एज गुड एज वेंटिलेटर्स। ये मज़ीद कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। आज के दिन में 23 नए वेंटिलेटर्स लाहौर में लग रहे हैं, जिस पे इस वक्त भी काम हो रहा है। NDMA के सारे स्टाफ आया हुआ है और वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल में और मेयों के दरमियान 23 नए वेंटिलेटर्स लगेंगे। अगर ये हम 23 वेंटिलेटर्स की बात कर लें तो लाहौर में तकरीबन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में हमारे पास 50 वेंटिलेटर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी ये बहुत अहम है कि जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स होती हैं हमारी, जहाँ ऑक्सीजन आप 15 लीटर तक दे सकते हैं पाइप्स वगैरह की वजह से, उनकी भी ऑक्यूपेंसी बहुत बढ़ गई है। 85% हो गई है गुजरांवाले में, रावलपिंडी में 63% है, गुजरात में 59% है, लाहौर में 50% है, फैसलाबाद में 45% है, मुल्तान में 36% है, भावलपुर में 14% है और झेलम में 9% है। और नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स लाहौर में जहां मरीज़ दाखिल हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर वो 21 अस्पताल हैं और प्राइवेट 36 अस्पताल हैं। नंबर ऑफ जो कोविड पेशेंट गवर्नमेंट अस्पताल में इस वक्त दाखिल हैं वो 874 है, 874 लाहौर में इस वक्त पब्लिक सेक्टर अस्पतालों में दाखिल हैं। जो प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल हैं वो 466 है। ऑक्यूपेंसी रेट जो आपको बताया है वेंटिलेटेड बेड्स का वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। लाहौर का ख़ास तौर पे मैं बताना चाह रही हूँ कि वेंटिलेटेड बेड्स की ऑक्यूपेंसी 89% है, बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। हमारे पास जब वेंटिलेटर्स बढ़ जाएंगे तो ये हमारे पास ज़रा कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हाई फ्लो ऑक्सीजन की जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स है 72% है, और लो ऑक्सीजन बेड्स की इस वक्त सबसे कम है वो 7.6%, और लाहौर के अंदर जो पिछले 24 घंटे में डेथ्स हुई हैं वो 28 हैं। ऑक्सीजन की सिचुएशन जो है वो इस वक्त ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री है। वाहिद मुल्तान में कुछ थोड़ा हमें मसला आ रहा था, उसके ऊपर ऑलरेडी सेक्रेटरी साहब ने और
ڈاکٹر اسد اسلم جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ایز کنسلٹنٹ، ان آلریڈی وہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو انشور کریں. وہ ٹینکس جو تھے وہ ہاف کیپیسٹی پہ بھر رہے تھے. سو وی آر ورکنگ آن دیٹ. اینڈ جی اچھا جی. جب آپ ایک وبا کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے اہم چیزیں ہیں کہ ہمیں کیا اقدام اٹھانے چاہیے تاکہ وبا سے ہم بچ سکیں. تو حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب وہ جو NCOC کی انسٹرکشنز فالو کر رہی ہے اس کے مطابق ویکسینیشن کا پروسیس ہم نے شروع کر دیا. وہ میں آپ کو ساری ڈیٹیلز ابھی بتاتی ہوں. الحمدللہ پنجاب سب سے زیادہ ویکسینیشن اس وقت بھی کر رہا ہے. آپ کے جو انسٹرکشنز ہیں SOPs فالو کرنے کی، وہ سختی سے اس پہ پابندی اس وقت عائد کی گئی ہے، اور لاک ڈاؤن جو کیے گئے ہیں ان کی بھی میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتی ہوں. ابھی اگر آپ اس کا دیکھیے نا کہ ہم نے کتنے اسمارٹ لاک ڈاؤنز امپلیمنٹ کیے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ لاہور کے اندر اس وقت لاک ڈاؤن ایریاز 15 ہیں، راول پنڈی میں 10 اور ملتان میں 2. ٹوٹل یہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن والے ایریاز ہیں. وہ تقریباً 33,000 پاپولیشن جو ہے اس کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے ایز اے میٹر آف پرنسپل کہ بھئی ان کے علاقے کے اندر کووڈ زیادہ ہے. جو ہمارے اس وقت انسٹرکشنز ہیں وہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی جو ہے 6 بجے کے بعد مکمل بند ہے. 2 جو دن ہیں جیسے آج ہفتہ اور اتوار اس میں مکمل بند ہے، باقی ٹائم 6 بجے ہے. انڈور ویڈنگز، ہر قسم کے ماں کی کمیونٹی سینٹر، کمپلیٹ بین آن انڈور ڈائننگ، کمپلیٹ کلوجر آف امیوزمنٹ پارکس، 50% ورک فرام ہوم پالیسی، 70% آکوپینسی، یہ سب آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور جو جن شہروں میں 8% سے اوپر انفیکٹیوٹی ریٹ چلا گیا ہے ان سارے شہروں میں بھی یہ سارے رولز جو ہیں دوبارہ اپلائی ہونے لگے ہیں، جس میں بھاولپور، بھکر، ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد یہ سب شامل ہیں. ابھی تک ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ بہت اہم ہے. بہت زیادہ کرٹیسزم بھی آ رہی ہے کہ جی شاید ویکسینیشن کا پروسیس جو ہے اس میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ جو 3 قسم کی ویکسینز ہم استعمال کر رہے ہیں وہ سائنو فارم، کونسائنو اور سائنو ویک ہے. اب تک جو ویکسین لگ چکی ہے جتنے لوگوں کو وہ 9,34,170 ڈوزز ہیں. صرف 24 گھنٹے کے اندر، پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے 34,706 لوگوں کی ویکسینیشن کی ہے. لیکن بیچ میں آپ کو پتہ ہے روزوں کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی کمی آئی، تو جب ہم ایوریج نکالی تو ہماری کوئی تقریباً 23,000 ہے. لیکن ہم نے NCOC سے کمٹمنٹ کر لی ہے کہ ہم انشاءاللہ 34 سے 35,000 ڈیلی ویکسینیشن لگوائیں گے، جس کے لیے ہم مزید اقدام اٹھانے لگیں. اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اپنا اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے اپنے سارے کے سارے ہاسپٹلس میں پورٹلز کھول دیے ہیں فار آل دی فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز جو ان کے اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں. ان سارے اسپتالوں میں 46 اسپتال ہیں، ان سارے ہاسپٹلس کے اندر اور اسی طرح ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کے اندر سارے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کی پورٹل کھل گئی ہے. آج وہ رجسٹریشن کریں گے. ہر فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر کو انشاءاللہ اس کی ویکسین اگلے 1 ہفتے کے اندر لگ جائے گی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بار بار شکایت آ رہی تھی کہ شاید ہم اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسین نہیں لگا رہے. دوسری اہم چیز آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ ہوم ویکسینیشن سروسز واحد پنجاب ہے جس نے شروع کیا تھا ان لوگوں کے لیے جو سینٹرز پہ نہیں آ سکتے. اور ہماری انفارمیشن کے مطابق ابھی جو میرے پاس سٹیٹسٹکس آئے ہیں اس میں ہم نے ہوم ویکسینیشن جو ہے وہ تقریباً 1,600 لوگوں کی گھر پہ جا کے کی ہے. اس کے لیے جو ہیلپ لائن ہے وہ 1033 ہے. میں بار بار آپ کے سامنے 1-0-3-3 ہیلپ لائن ہے. اگر اس ہیلپ لائن پہ فون کریں تو اگر آپ کے گھر کا بزرگ جو ہے وہ نہیں آ سکتا، اور یہ 60 سال سے اوپر عمر کے لوگوں کے لیے ہم نے یہ سروس رکھی ہے. پہلے یہ صرف 80 سال سے زیادہ کی تھی، اب ہم 60 کی بھی اوپر رکھ دی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کی ڈسیبلٹی کی وجہ سے آپ سینٹر پہ نہیں آ سکتے تو ہم آپ کو گھر ویکسین دے دیں. تیسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ویکسین بہت سارے وہ لوگ جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں یا اپنی سواری ہوتی ہے وہ ان کے لیے تو آنا آسان ہو جاتا ہے. جن لوگوں کے پاس سواری وغیرہ نہیں ہے ان کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم
اسپیشل بس روٹس انشاءاللہ اگلے 2 دن کے بعد ہم اسپیشل بس روٹس چلا رہے ہیں. لاہور کے اندر سے بسم اللہ کریں گے, اسی طرح پھر جو بڑے شہر ہیں, ملتان ہے, فیصل آباد ہے, راولپنڈی کے لوگوں کو یہ سہولت بھی ہم دیں گے کہ آپ اسپیسیفائڈ بس روٹس چلیں گے, جن بسوں پہ آپ بیٹھ کے تشریف لائیں اور آپ کو گھر واپس لے کے بھی جائے گی وہ بس, اور ہم انشور کریں گے کہ آپ کو ویکسینیشن لگے. ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس اچھا بڑا سٹاک ویکسین کا بھیج دیا گیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں 2.5 لاکھ کل ہمیں بھیجی ہے اور 2.5 لاکھ ہماری کل آ رہی ہے, اور ٹوٹل یعنی وہ جو 2.5 لاکھ آیا اس کی وجہ سے ہمارے پاس 3,91,000 کا سٹاک اس وقت موجود ہے. 2.5 لاکھ کل اور ایڈ ہو جائے گا. 28 تاریخ کو 10 لاکھ ویکسین اور آ رہی ہے, اور یہ جو ساری ویکسین ہے یہ حکومت پاکستان نے پروکیور کر کے باقاعدہ بانٹی ہے ان آل دی اپنا پروونسز. ہمارے حصے میں پہلے کہ اب جو آئی ہے یہ خریدی ہوئی ویکسین, اس میں سے 5 لاکھ ڈوزز اب دے رہے ہیں ہمیں, اور 5 لاکھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں 28 تاریخ کو دے دیں گے. یہ 10 لاکھ ڈوزز لگانے میں وقت لگتا ہے. اگر ہم 34,000-35,000 پہ بھی لے جائیں تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. مجھے بہت افسوس ہوا بلاول صاحب کا پریس کانفرنس سن کے اور ان کی وہ جو ساری بات لکھ کے. یہ کون سا وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کووڈ پہ تنقید کریں؟ آپ پنجاب کے اوپر آپ نے تنقید کر دی, آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان پہ تنقید کر دی. آپ کو پہلی دفعہ جب فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے ویکسین دی گئی تھی تو میں اس میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی NCOC میں, جس میں سب سے بڑا شیئر جو ہے وہ سندھ کو دیا گیا. میں نے اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ سندھ کی اس وقت سچویشن ہمارے سے خراب تھی, تو میں نے کہا آپ دے دیجئے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہم سارے پاکستانی ہیں اور ہمیں اس وقت اگر پرائم منسٹر اینڈ دی گورنمنٹ از آفرنگ ایڈ اینڈ آفرنگ ہیلپ ٹو انڈیا, اگر ہم انڈیا کو مدد کرنے کو تیار ہوئے ہیں تو کیا یہ وقت ہے کہ ہم ان چیزوں پہ سیاست کریں؟ اگر یہی بات آپ نے کرنی تھی تو جو آپ کو ویکسین ملی ہوئی ہے جس پہ آپ اب اعتراض کھڑا کر رہے ہیں بلاول صاحب, وہ ابھی تک آپ کی کنزیوم ہی نہیں ہوئی. میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہی ہوں کہ جس طرح ہمارے پاس اب جس طرح ہمیں دے رہی ہے اسی طرح آپ کے پاس بھی ویکسین آ رہی ہے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی انڈیپینڈنٹ حکومت تھی سندھ کے اندر, آپ خود بھی ویکسین خرید لیتے, کسی نے منع تو نہیں کیا تھا. لیکن یہ کون سا وقت ہے کہ ہم تنقید کریں, اور وہ بھی ویکسین پہ تنقید کریں جب آپ کو پتہ ہے انڈیا وچ از دا لارجسٹ پروڈیوسر آف ویکسین, وہ اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ نہیں کر پا رہا, انہوں نے مانگنی شروع کر دی ہے. تو یہ وقت نہیں ہے, ایک اتنی بڑی وبا ہے جو دنیا کو تباہ کر رہی ہے, یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں. زیب نہیں دیتا, ہمیں سب کو اکٹھا مل کے کام کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو پوری تسلی دے رہی ہوں کہ ہم تو وی ہیو آلویز سپورٹڈ آپ کے جو ایفرٹس ہیں سندھ میں. آپ تنقید جب کرتے ہیں تو اس سے دکھ ہوتا ہے. آپ کے پاس اپنی جو ویکسین ابھی دی ہے حکومت نے, وہ استعمال کر لیجئے. ہم ڈیفینیٹلی ابھی بھی ویکسین کی کنزمپشن میں, ویکسین کی یوٹیلائزیشن میں, اکارڈنگ ٹو NCOC میں نے ڈیٹا وہاں سے لیا ہے, پنجاب سب سے زیادہ ویکسین لگا رہے ہیں اس وقت. پنجاب کی ریٹ آف ویکسینیشن باقی پروونسز کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. تو میں پوری تسلی لوگوں کو دینا چاہتی ہوں, ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. آپ مہربانی کر کے ایک ایفرٹ کر کے تشریف لائیے. ویکسینیشن سینٹرز مزید 2 اور لاہور میں بنائے جا رہے ہیں, کیونکہ لاہور کی پاپولیشن سب سے بڑی ہے, اور ہماری پوری کوشش ہے ابو ایج 50 جو سب سے ہمارا ولنریبل گروپ ہے اس کو ہم کسی طریقے سے جلد ویکسینیٹ کر لیں. اور اگر لوگوں نے کوآپریٹ ہمارے ساتھ کیا تو انشاءاللہ ہم مئی کے اینڈ تک, مجھے بہت تسلی ہے کہ ہم میجورٹی وہ لوگ جو سینئر سٹیزنز ہیں اور جو 50 سے اوپر عمر کے لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ ویکسین لگ جائے گی. اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کا میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا, ہیو یو ایکسپینڈیڈ شیمبلز. میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ 92% ہم نے HDUs انکریز کیے, 92% HDUs انکریز کیے.
64% वेंटिलेटर्स इंक्रीज किए। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा सिर्फ लाहौर के अंदर 74% हमने HDUs इंक्रीज किए, यानी हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के एरियाज। नंबर ऑफ बेड्स जो थे वो बढ़ाए। फिर सबसे बड़ी बात है, सारी दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं, जिसके अंदर एक्टेमरा इंजेक्शन है जो अभी अस्पताल 955 मरीजों के लिए इस वक्त किया हुआ है। हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं डिपार्टमेंट में, डेडिकेटेड हेल्पलाइन है। मैं आपके सामने वो हेल्पलाइन रखना चाहूँगी, 99211136 99211136। ये सेंट्रल कंट्रोल लाइन है। अगर आपने मरीज अस्पताल लेके जाना है तो मेहरबानी करके इस हेल्पलाइन पे अगर आप फ़ोन करेंगे तो आपको ये हेल्पलाइन बताएगी किस अस्पताल के अंदर आप जाएं। वहाँ बेड्स अवेलेबल हैं, वेंट्स अवेलेबल हैं, और ये 24 आवर्स ये चल रही है। सारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर हमने हेल्पलाइन नंबर जो है वो एक डिस्प्ले एक और किया हुआ है, विच इज़ 0304111781, यानी 0304111781। ये हमने हर जगह हेल्पलाइंस दी हैं। 103 इतनी हेल्पलाइंस चल रही हैं, और इसके अलावा कोई और ना याद रहे तो 1122 पे आप फ़ोन करें। एम्बुलेंसेस जो हैं 1122 की, उनकी डायरेक्ट कनेक्शन है विद द कंट्रोल रूम, वो आपको सही अस्पताल के अंदर जो है वो पहुंचा देगा। क्रिटिकल इक्विपमेंट के अंदर जो हमने इनके 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो हमने ऐड किए हैं, जिसमें 2000 लार्ज सिलेंडर्स हैं जिनकी कैपेसिटी 240 क्यूबिक फीट की है। 214 आईसो यूनिट्स, तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। और ये सिर्फ बात ही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो हमने बढ़ाए हैं वो सिर्फ लाहौर में नहीं, 126 बेड सियालकोट में, 131 बेड गुजरांवाले में, 30 बेड लाहौर के हैं, और 280 बेड अभी भी हमारे पास एक्सपो सेंटर में तैयार हैं विद सेंट्रल ऑक्सीजनेशन मौजूद हैं, टैंक्स भरे हुए हैं। 120 बेड्स इन एलाइड हॉस्पिटल और 100 बेड जो है वो निश्तर हॉस्पिटल में। पिछले एक साल के अंदर 22 BSL लैब्स तैयार हुए। टेस्ट की कैपेसिटी हमने अपनी हर तरीके से बढ़ा दी है, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की प्रोटेक्शन के लिए न सिर्फ वैक्सीनेशन बल्कि जो इक्विपमेंट है, ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वाफर मिकदार में हर अस्पताल में मौजूद है। आपके सामने है कि बिल्कुल इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं आ रहा। और इसके अलावा ऑक्सीजन का जो इस वक्त शोर मचा हुआ है वो मैं आपको बता दूं कि स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑलरेडी सेक्रेटरी साहब, हमारे दोनों सेक्रेटरीज जो हैं, इनकी सेक्रेटरी इंडस्ट्री के साथ ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर बड़ी डिटेल बात हो चुकी है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि 91% जो इस वक्त ऑक्सीजन है वो हम अपने सारे मेडिकल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल हो रही है, जिसमें से कोई 60 के 65% जो है वो सरकारी अस्पतालों में आ रही है और बाकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जा रही है। हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि जो बाकी आप इंडस्ट्रीज़ को दे रहे हैं उसमें भी थोड़ी सी कमी ला के और इस तरफ डाइवर्ट कर दें ताकि ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम ना हो। फेडरल गवर्नमेंट इंपोर्ट करने का भी प्रोग्राम कर रही है, और हमने मज़ीद ये बचाने के लिए कि क्योंकि जब आप इलेक्टिव सर्जरी करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं और इलेक्टिव, तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है। इलेक्टिव सर्जरीज़ पे अगले 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज़ हम करेंगे, इमरजेंसी ऑपरेशंस करेंगे। बाकियों पे पाबंदी इसलिए लगाई है 2 हफ्तों के लिए कि वहाँ से भी जो ऑक्सीजन बचेगी वो हम इंशाल्लाह अपने कोविड के पेशेंट्स के लिए वो करेंगे। गाइडलाइंस हमारी दोबारा रिवाइज़ करने के लिए कल मीटिंग सियाग ने बुला ली है, और हम वो जो दवाइयों का शोर मचता है कि ये मैं आपको पूरी यकीन दहानी करा रही हूँ कि हर जगह सारी मेडिसिन जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो इन दी एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू, जो मैंने फिगर्स बताई हैं ये आपको एक्चुअल फिगर्स आज के दिन की बताई हैं ताकि लोगों को पता हो कि सिचुएशन जो है वो ख़राब हो रही है।
بیڈ آکوپینسی ریٹ، وینٹیلیٹر آکوپینسی ریٹ بتا رہا ہے کہ آپ کی انفیکٹیوٹی ریٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیسز بڑھ رہے ہیں. ہمیں اپنے ایس او پیز پہ پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ ایک ماسک صحیح طریقے سے پہن لیں ناک اور منہ پہ، بہت بڑی بچت جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اب اس پہ ہم اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کروانے لگے ہیں اور اس پہ سختی کی جائے گی. اور آلریڈی پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ اگر اس سختی کے باوجود بھی لوگ نہ رکے تو شاید ہمیں پھر بڑے لاک ڈاؤنس کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے لیے انسانی زندگی بچانا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ معیشت کا پہیہ بھی چلانا ضروری تھا. لیکن اگر لوگ نہ سمجھیں گے کہ ایس او پیز پہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہوگی. یہاں میرا سارا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اگر آپ نے کوئی مزید سوال پوچھنے ہیں تو ضرور پوچھ لیجیے. جی جی بتائیے. کسی پیشنٹ نے پرائیویٹ سطح پہ کیا تو ان کے ڈیفرنس آیا رزلٹ میں. ایک بات دوسرا یہ ہے کہ اگر جن کے رزلٹ ہو رہے ہیں وہ 6 سے 7 دن بعد ان کا رزلٹ آ رہا ہے، 15 دن کے کیسز کچھ ان کے پاس ہیں. اصل یہ چیزیں اور اس کے علاوہ یہ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں سے ان کے جو نتائج ہیں وہ حقیقت وہ اپلوڈ ہی نہیں ہو رہے. جب ڈیٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ناٹ شو ہو رہا ہے. یہ چیزیں یہ چل رہی ہیں کہ کچھ ایسی کسی کو پازیٹیو دے دیا کسی کو نیگیٹو دے دیا، حقائق یہی ہیں. اصل میں آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں این سی او سی نے جب زیادہ پریشر ڈالا تو انہوں نے کہا کہ زیادہ ٹیسٹ کریں. ہماری کیپیسٹی اس وقت ٹیسٹ کی 22 سے 25 ہزار ہے، حالانکہ کل ہم نے 28 ہزار کی ہے. کیونکہ جب آپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے تو اس کا رزلٹ بھی وقت کے ساتھ آ جاتا ہے. تو کچھ عرصے کے لیے 50,000 تک ہم نے ٹیسٹ کیے تو وہ بیک لاگ آنا شروع ہو گیا. تو میں نے پھر یہ ریکویسٹ ان کو کی ہے کہ ہم اپنے بی ایس ایل لیب اور بڑھا دیں گے. ابھی ہماری لیبس کی کیپیسٹی اتنی ہے، جب بیک لاگ آتا ہے تو اس کا نقصان جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 3 4 5 دنوں کے بعد وہ آتا ہے. وہ آلریڈی اپنا ہماری جو پرائمری ہیلتھ کیئر کی سیکرٹری ہیں انہوں نے اس پہ ایک وہ لکھ کے این سی او سی کو ریکویسٹ کیا کہ آپ ہماری جتنی کیپیسٹی ہے وہ کر رہے ہیں، باقی پرائیویٹ سیکٹر کی جو ہے لوڈ وہاں ہوتی ہے ڈائریکٹلی. لیکن اس کے علاوہ اب ہم اپنی اور مزید کیپیسٹی 2 اور بھی. لاہور میں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نیوز کانفرنس کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ ویکسین لگوانے کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے اسپیشل بس روٹس چلا رہے ہیں اور پنجاب کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ 2.5 لاکھ ویکسین کل مل چکی ہیں، مزید 2.5 لاکھ کل آ رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ 28 تاریخ کو 10 لاکھ ویکسین اور پاکستان آ رہی ہیں. اور بلاول بھٹو کی بات کی انہوں نے کہا اور کہا کہ افسوس ہوا کہ یہ کون سا وقت ہے سیاست کا.